بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 2۔ اس چیپٹر میں بروک فیلڈ اسکول کے بارے میں اور مسٹر چپس کے کچھ مختصراً حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو بروک فیلڈ اسکول ہے وہ اس کی بلڈنگ کس طرح کی تھی، اس کے گراؤنڈز کیا تھے، وہ کون سے گاؤں میں واقع تھا اور وہ کس لیول کا اسکول تھا۔ اور مسٹر چپس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس وقت اس نے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا تو 20 سے 30 سال کی عمر کے درمیان اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بہت اعلیٰ قسم کا ایک بڑا سا وہ ٹیچر بنے، ایک نامی گرامی استاد بنے اور کسی فرسٹ رینک کے اسکول میں وہ ٹیچنگ کرے۔ پھر جس وقت وہ اسکول بروک فیلڈ اس نے جوائن کیا تو اس نے محسوس کیا کہ ایک تو اس کی ڈگری کچھ زیادہ، اس کی پوزیشن اس میں اچھی نہیں تھی، اور دوسرا اس کا ڈسپلن بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے بروک فیلڈ ہی کو بہتر سمجھا کہ بروک فیلڈ ہی اس کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بروک فیلڈ میں محنت کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بروک فیلڈ کی پہچان بن گیا۔ تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ اکراس دا روڈ، سڑک کے اس پار، بیہائنڈ اے ریمپارٹ، ایک فصیل، ریمپارٹ بند، فصیل اونچی سی دیوار، آف اینشنٹ ایلمز، اینشنٹ پرانے ایلم کے درختوں کی، لے بروک فیلڈ کے پیچھے لے بروک فیلڈ واقع تھا بروک فیلڈ اسکول، رسٹ اس سرخی مائل، تھوڑی تھوڑی سرخ رنگ کی، انڈر اٹس آٹم مینٹل آف کریپرز، کریپر بیل، آٹم خزاں کی، مینٹل غلاف یعنی خزاں میں جب ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں بیلوں کے تو وہ اس کی بلڈنگ پر، جو سرخ رنگ کی بلڈنگ تھی اس پر بیل کا ایک غلاف تھا۔ یعنی یہاں چونکہ ناول ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے ناولسٹ کا اس کو بیان کرنے کا کہ سڑک کے اس پار ایک بڑی سی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ پر بیل، چونکہ خزاں کا موسم تھا تو وہ اپنے پتوں کے بغیر وہ اس بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ A group of 18th century buildings centered upon، a group ایک گروہ، ایک بلاک، of 18th century buildings 18ویں صدی کے فیشن کے مطابق، اس کے دور کے رواج کے مطابق بلڈنگز تھیں، centered upon a quadrangle، ایک چوکور قسم کی عمارت کے ساتھ ساتھ۔ یعنی عام طور پر جو سکولز کی بلڈنگ ہوتی ہے یا یہ ایل شیپ کی ہوتی ہے یا یو شیپ کی ہوتی ہے یا پھر کوارٹرینگل ہوتی ہے، چوکور، چاروں طرف اس کی بلڈنگ ہوتی ہے، درمیان میں لان ہوتا ہے۔ اینڈ دیر ور ایکرز آف پلینگ فیلڈ بیانڈ، اور اس بلڈنگ سے آگے کئی ایکڑ پر مشتمل کھیل کے میدان تھے۔ دین کیم دا اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج، پھر اس سے آگے وہ ایک اپنی شناخت رکھنے والا گاؤں تھا۔ اینڈ دی اوپن فین کنٹری، اور دلدلی علاقہ تھا، فین دلدلی، کنٹری دیہاتی علاقہ۔ دین کیم دا اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج اینڈ دی اوپن فین کنٹری۔ اب یہاں اس کو مزید ڈیفائن کیا رائٹر نے کہ اس بلڈنگ جو چکور شکل میں تھی اس کے ساتھ اور بھی بلڈنگ کے بلاکس تھے، اور اس سے آگے کئی ایکڑ پر مشتمل کھیل کے میدان تھے، اور پھر وہاں سے چونکہ رائٹر ایک کیمرہ مین کی طرح سڑک پر کھڑا ہے اور سڑک کے دوسرے پار اس نے بلڈنگ دکھائی ہے، بلڈنگ سے آگے گراؤنڈ دکھا رہا ہے، گراؤنڈ سے آگے کہہ رہا ہے کہ وہ گاؤں تھا جس گاؤں کے نام پر بروک فیلڈ اسکول تھا، اور پھر اس گاؤں سے پیچھے ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پر دلدلی علاقہ تھا، دیہاتی علاقہ تھا۔ بروک فیلڈ ایز ویدر بائی ہیڈ سیڈ، بروک فیلڈ جیسے کہ ویدر بائی سابق ہیڈ ماسٹر نے کہا تھا، واز این اولڈ فاؤنڈیشن، یہ ایک پرانا ادارہ تھا، اسٹیبلشڈ ان رین، جو اس وقت قائم ہوا تھا، ان دا رین، دور حکومت میں، آف الزابتھ، کوین الزابتھ، یعنی 16 سینچری میں یہ بنیاد اس کی رکھی گئی تھی بروک فیلڈ اسکول کی۔ ایز اے گرامر اسکول کے طور پر، اٹ مائٹ ود بیٹر لک، اور خوش قسمتی سے، ہیو بیکم ایز فیمس ایز ہیرو، یہ اتنا مشہور ہو چکا تھا جتنا ہیرو کا اسکول تھا جو کہ پہلے رینک کا ایک اسکول گردانا جاتا تھا۔ ان لائنز میں رائٹر نے بتایا کہ مسٹر ویدر بائی نے بتایا تھا کہ یہ اسکول بڑی شہرت اختیار کر چکا ہے، اور اس کا آغاز کوین الزابتھ کے دور میں ہوا تھا،
اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہیرو کی طرح اپنا مقام اور نام بنا چکا تھا. اٹس لک however had been not so good, لیکن بروک فیلڈ کی قسمت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی. دا اسکول went up and down. اسکول نشیب و فراز کا شکار رہا. ڈیونڈلنگ زوال آیا اسے. آلموسٹ ٹو نان ایگزسٹنٹ، یہاں تک کہ یہ عدم وجود کی طرف چلا گیا، بالکل ختم ہو گیا. ایٹ ون ٹائم، ایک مرتبہ. بیکمنگ آلموسٹ السٹریس، اور بہت ہی مشہور و معروف ہو گیا. ایٹ اندر، کسی دوسرے وقت میں. یعنی اس فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ بروک فیلڈ کی قسمت کو اتنی اچھی بھی نہیں تھی. پچھلے پارے میں اس نے بتایا کہ اس کی قسمت اچھی تھی اور وہ ہیرو کی طرح اچھا نام بنا گیا، لیکن یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اتنی اچھی بھی نہیں تھی کیونکہ یہ نشیب و فراز کا، عروج و زوال کا شکار رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بروک فیلڈ کا نام ہی مٹ گیا. یعنی نام مٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام اچھے اداروں میں نہ لیا جانے لگا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس کو شہرت کی بلندیاں ملیں. اٹ واز ڈیورنگ ون آف دیز لیٹر پیریڈس، یہ بعد میں آنے والے، یعنی جس وقت یہ مشہور ہوا تھا اسی عرصے کے دوران کی بات ہے. ان دا رین آف دا فرسٹ جارج اول کے دور حکومت میں. دیٹ دا مین اسٹرکچر ہیڈ بین ری بلڈ، کہ اس کی جو عمارت کا مین حصہ تھا، ڈھانچہ تھا، وہ دوبارہ بنایا گیا. اینڈ لارج ایڈیشنز میڈ، اور اس میں بڑے بڑے اضافے کیے گئے. لیٹر بعد میں، آفٹر دا نیپولیونک وارز، نپولین کی جنگوں کے بعد، اینڈ انٹل مڈ وکٹورین ڈیز، اور ملکہ وکٹوریہ کے دور کے درمیانے عرصہ میں، دا اسکول ڈکلائنڈ اگین، دوبارہ اسکول کو زوال آ گیا. بوتھ ان نمبرز اینڈ ریپیوٹ، تعداد کے لحاظ سے بھی اور ریپیوٹ کے لحاظ سے بھی، یعنی شہرت کے لحاظ سے بھی. اب جو اس کے عروج و زوال کی داستان ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جارج اول کے دور میں سے عروج پہنچا، اور جارج اول نے اس کی بلڈنگ کو دوبارہ سے تعمیر کروایا، اس میں اور بلڈنگز میں اضافے کیے. پھر جس وقت نپولین کی جنگیں ہوئیں یا کوئین وکٹوریہ کا دور آیا، اس کے درمیانی ایج میں اسکول کو زوال آیا، اور اسکول جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ بھی اور شہرت بھی کھو بیٹھا. ویدربائی who came in 1840، ویدربائی جو 1840 میں آیا تھا، restored fortunes somewhat، اس نے کسی حد تک اس کی فارچونز کو، قسمت کو، مقدر کو دوبارہ بحال کیا. somewhat، کسی حد تک. بٹ اٹس سبسیکوینٹ ہسٹری، سبسیکوینٹ اس کے بعد آنے والی، لیکن اس کے بعد آنے والی جو تاریخ تھی، نیور ریزڈ اٹ ٹو فرنٹ ریک اسٹیٹس، اس کو پہلے درجے پر کبھی بھی نہ لے جا سکی. اس فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ جب ویدربائی 1840 میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا تو اس نے اپنی پوری کوشش کی، محنت کی، اور وہ اسکول کو بلند ترین درجے پر لے گیا. لیکن ویدربائی کے بعد اسکول کو ایسی قیادت میسر نہ آئی کہ جس سے وہ اسکول کو شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچا سکے. اٹ واز نیور دا لیس، تاہم، اے گڈ اسکول آف دا سیکنڈ رینک، یہ دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول تھا. سیورل نوٹیبل فیملیز سپورٹڈ اٹ، بہت ساری معروف فیملیز اس کو سپورٹ کرتی تھی، یعنی فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی اس کی مینجمنٹ کو، اور اسکول کے میٹرز کو رن کرنے کے لیے وہ مالی تعاون کرتے تھے. اٹ سپلائڈ فیئر سیمپلز آف دا ہسٹری میکنگ مین آف دی ایج، اس نے اس دور کے بہت سارے جو ہسٹری میکنگ، تاریخ ساز سیمپلز، نمونے کے طور پر لوگ پیدا کیے تھے. یعنی بروک فیلڈ نے اس دور میں تاریخی مقام حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں کو پروڈیوس کیا تھا. ججز، ممبرز آف پارلیمنٹ، کلونیل ایڈمنسٹریٹرز، ان میں جو تاریخ ساز لوگ تھے، ان میں ججز تھے یا پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، اور کچھ کلونیل سسٹم میں جس وقت برطانیہ کا دوسرے ملکوں پر قبضہ تھا تو وہ ان کی انتظامی مشینری میں آفیسرز تھے. اے فیو پیئرس، کچھ نواب تھے، اینڈ بشپس، اور کچھ بڑے بڑے پادری تھے. یعنی یہ جس وقت ویدربائی کا دور آیا اس نے اسکول کو اپ لفٹ کیا، اور جو رچ فیملیز تھیں انہوں نے فائنینشلی اسکول کو سپورٹ کیا،
تو اس دور میں اسکول نے کچھ تاریخ ساز طلباء کو پروڈیوس کیا تھا، جن میں ججز بنے، پارلیمنٹ کے ممبرز بنے، کچھ بڑے بڑے نواب بنے، کچھ جو کلونیل ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی اس میں آفیسرز بنے، اور کچھ نواب اور پادری بھی اسی اسکول کے جو فارغ تحصیل تھے وہ بنے۔